ہاں جی، رو کے اوپر زبر آئے یا پیش ہو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس رو کو باریک کریں گے کیوں کہ رو کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب موٹا باریک کی آواز کا فائنل ہم نے کیا یعنی کب نکالنا ہے؟ جب ہم اس کی آواز نکالیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے رو ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کی لاسٹ والی آواز نکلے گی تب ہم نے موٹے باریک کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں رو زے ری، یہ جو ری ہے نا یہ اس کی باریک آواز ہے، ٹھیک ہے۔ رو کو ہم نے پہلے پڑھتے وقت رو ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب ہم جب اس سے یہاں وقف کریں گے تو وقف کرتے وقت یعنی اس کو موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے، اس کا یعنی دیکھیں گے پیچھے جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو موٹا باریک کرنے کے لیے پچھلے والے اعراب کو دیکھیں گے کیونکہ یہ تو ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساکن ہو رہا ہے، جب ہم نے دیکھا کہ یہ تا بھی ساکن ہے، پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے، پھر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں گے۔ اس سے پیچھے کیا ہے؟ واؤ کے اوپر زبر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس واؤ کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اس رو کو وقف کی صورت میں موٹا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف والواتر، والواتر، یعنی کہ رو جب ہم اس کو خود کو پڑھیں گے تو یہ باریک پڑھی جائے گی، جب ہم وقف کریں گے تب ہم اس کو موٹا کریں گے وقف کی وجہ سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی، اس کا نام ہے شد، ٹھیک ہے۔ ہم نے کل یہ سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ اگر درمیان میں ہم وقف نہیں کرتے تو پھر یہ رو اس واؤ کے ساتھ ملتی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کل یعنی واؤ پہ یہ درمیان میں وقف کر لیا، اس لیے اس کے ساتھ اب کوئی حرف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کی شد والا، اب جو شد لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی، اس کو اب ہم نے نہیں پڑھنا، صرف جو اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے واؤ کے اوپر جو زبر ہے صرف وہی پڑھنی ہے۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیں، یہ ہے الف، واؤ کے بعد کیا آ گیا؟ الف۔ اب ہم نے جب واؤ کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے، ہر حرف کو، ہر لفظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے ہم نے ضرور دیکھا کرنا ہے۔ آگے جب دیکھا ہے تو آگے کیا ہے؟ 3 دندوں والی شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام شد ہے۔ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، شد سے وہ مشدد بن جاتا ہے۔ اب یہ شین ہے، اس کا نام ہے مشدد، یعنی کہ شین مشدد ہے، تو شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے واؤ کو شین کے ساتھ ملانا ہے، واؤ شین زبر وش، ٹھیک ہے۔ شین کی آواز صحیح طرح نکالتے ہوئے واؤ پہ ہم نے ہونٹ گول کرنا ہے، شین کی آواز صحیح نکالنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ شین کے اوپر بھی اپنی زبر بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب شین پڑھتے ہیں تو آگے جب دیکھتے ہیں تو آگے فا ہے، آگے کیا ہے؟ فا۔ فا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم۔ یہ جو چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب یہ جزم فا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا فا ساکن۔ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شین فا زبر شف وشف، ٹھیک ہے۔ آگے آگے عین، اس کو یہ عین ہے، عین کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر، عین زیر عی وشفعی۔ ہاں جی، آگے دیکھیں واؤ کے اوپر
زبر آ گئی ہے، درمیان میں جو الف ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے جو حرف آیا ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اگلا حرف جزم والا ہو، اگلا حرف شد والا ہو تو درمیان میں جو بھی حرف آتا ہے اس کو نہیں پڑھتے بلکہ پیچھے والے حرف کو ڈائریکٹ اگلے جزم والے یا شد والے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب یہ جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ لام کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے واؤ کو الف کے بجائے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام ساکن ہے. واو لام زبر ول، ٹھیک ہے. ہاں جی آگے دیکھیں، واؤ کے اوپر زبر ہے لیکن آگے کیا ہے؟ تا کے اوپر جزم آ گئی ہے. یہ تا کے اوپر جزم آئی ہے، اب یہ تا ساکن ہو گیا. اب اپنے واؤ کو تا کے ساتھ ملانا ہے. کیسے؟ واو تا زبر وت، ول وت. رو کے نیچے زیر آ گئی ہے. اب ہم نے رو کو باریک کر کے پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کرتے ہیں. ہاں جی رو کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو کیسے باریک کریں گے؟ رو زیر ری. پہلے جب ہم نے اس کو شروع کرنا ہے تب ہم نے رو ہی پڑھنا ہے، لیکن جب اس کی آخر پہ فائنل آواز نکلے گی اس آواز کو ہم نے باریک کرنا ہے. وہ کون سی ہے؟ ری. اب ہم نے اس کو روی نہیں کرنا کہ موٹا نہیں کرنا. ول وت ری. ہاں جی اب آگے وقف، ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رو کو موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے. تو وقف کی صورت میں اب ہم اس کے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ پچھلے والے حرف پہ کون سا اعراب آیا ہے، صبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے. جو پیچھے والا اعراب ہوگا اس کے مطابق اس کو موٹا باریک کریں گے. جب پیچھے دیکھا ہے تو وہ جزم والا حرف ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، پھر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس سے پیچھے کیا ہے؟ واؤ کے اوپر زبر آ گئی. اب یہ نہیں گویا کہ یہ سمجھیں گے کہ رو کے اوپر بھی زبر ہے. وقف کی صورت میں یہ چیز دیکھنی ہے. ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبر کی وجہ سے اس رو کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے. تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف ول وتر، ول وتر، ٹھیک ہو گیا. چلیے اب ہم نے یہ جو آیت کا توڑ کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ مجھے بتایا بھی کریں کہ آپ کو کیسی لگا، کتنی سی سمجھ آئی ہے اور کس بات کی سمجھ نہیں آئی. میں اس بات کی دوبارہ وضاحت کروں گی. ہاں جی چلیں جی اب ہم اس آیت کا جوڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جوڑ میں ہم نے اس کو یعنی روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کو یعنی خوبصورت انداز میں پڑھیں گے تاکہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں ہمارا پڑھنا خود کو بھی اچھا لگے اور سننے والے کو بھی اچھا لگے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشفع والوتر. ہاں اس کو والشفع فا کو حرکت بالکل نہیں دینی، ہلانا نہیں ہے. والشفع والوتر.